الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق دل جاؤ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حمد اور صلاۃ کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام پیاری جماعت، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کے روزے، نماز تراویح، قرآن پڑھنے، قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ سامنے ذی وقار ماہ مبارک اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اگر ہم اس ماہ مبارک کو اپنا کر اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک غنیمت ہے۔ اس ماہ مبارک کے 17 تاریخ کو یعنی 17 رمضان مبارک کو
یہ مسلمانوں کا ایک تاریخی دن ہے۔ اسلام کے لحاظ سے مسلمانوں کا تاریخی دن ہے 17 رمضان۔ مشرکین اور اسلام کے آپس میں جنگ ہوئی، جو لڑائی پہلا آغاز جو ہوا وہ رمضان مبارک کے 17 تاریخ جنگ بدر کا دن تھا۔ تو سامعین وقار، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تاریخ کو یاد کرنا چاہیے، کہ اپنے تاریخ کو بھولے نہ، کہ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے۔ تو سامعین وقار، اور اس کے بعد 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن کی ولادت بسعادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسن سے بھی سچی محبت عطا فرمائے۔ تو سامعین وقار، یہ جنگ ہوئی، صحابہ نے یہ پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، بیویوں کو نہیں دیکھا، کسی دنیاوی مال کو نہیں دیکھا سوائے اپنے حضور کو۔ انہوں نے سمجھا کہ جو کچھ ہے وہ حضور ہی ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شاہ بتا کی غلامی پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب حضور کے نام پر ہم کٹ نہ مریں تو ہمارا ایمان کامل نہیں۔ ایمان کامل تب ہے جب حضور کے نام پر مٹنا چاہیے۔ ہم مٹ سکے، حضور سے اتنا محبت کریں کہ اگر حضور کا مخالف، حضور کا دشمن سامنے آ جائے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، بغیر اپنے جان کی پرواہ کیے ہوئے حضور سے محبت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور دو جہاں والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے۔ تو سامعین وقار، مشرکین مکہ نے باہمی مشورہ کر کے عتبہ بن ربیع کو دربار رسالت میں گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بھتیجے، اس نئے دین سے اگر آپ کا مقصود مال دولت جمع کرنا ہے، یعنی وہ حضور کے پاس آئے تو اگر آپ کو یہ نیا دین آپ نے بنایا ہے، اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ مال جمع کرنا، اگر تیرا مقصد ہے تو ہم خود ہی تیرے پاس اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہم پر شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ سلطنت یعنی بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ پر کوئی آسیب کا اثر ہے تو ہم اس کا علاج بھی کروا دیتے ہیں۔ آپ جو بھی چاہیں ہم وہی کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ جو بھی چاہیں کریں، لیکن اپنا یہ طریقہ چھوڑ دیں۔ عتبہ جب اپنی بات مکمل کر چکا تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ کو کہا مجھ اس میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ حامیم سجدہ کی چند آیت مقدسہ تلاوت فرمائی۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد عتبہ پر بھی محویت کا عالم طاری ہو گیا اور وہ ہاتھوں پر سہارا لیے گردن پشت ڈالے سنتا رہا، چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا، یعنی حضور کو مطمئن نہیں کر سکا کیونکہ وہ جھوٹے تھے، مشرکین کفار تھے۔ تو سامنے ذی وقار، لیکن اس 17 رمضان مبارک کو مسلمانوں کا ایک تاریخی دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں حضور دو جہاں والی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔